آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم سماعت کریں گے، اگر بندہ مومن پر پریشانی آ جائے تو ہمیں پریشانی میں صبر کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور زبان سے کوئی ایسا کلمہ جس سے ہمارا ایمان برباد ہو جائے، جو کلمہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا سبب بنے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشست میں آپ وہی سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں کمی فرما کر، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں میں کمی فرما کر، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی فرما کر۔ تو جو لوگ مال میں کمی ہو جائے اس پر صبر کریں گے، جو لوگ پھلوں میں کمی ہو جائے، ابھی آپ سمجھیں گے پھلوں سے مراد کیا ہے، اس میں کمی ہو جائے اس پر صبر کریں گے، بھوک پر صبر کریں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو۔ یہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی آزمائش میں کھرے اترے، جو صبر کرنے والے ہوں، انہیں بشارت سنا دو، یعنی اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اس میں خوف سے مراد اللہ رب العزت کا ڈر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک کو آزمانے سے مراد کہ ہم بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، اس سے مراد رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں کمی فرما کر آزمائیں گے، اس سے زکوٰۃ و صدقات مراد ہیں۔ وَالْأَنفُسِ، اور جانوں میں کمی فرما کر، یعنی ایک بندہ ہے اس کی اپنی جان ہے، یا دوسرا فرد ہے اس کی اپنی جان ہے، تو اس کو کوئی مرض ہو جاتا ہے اور اسی مرض میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جانوں کی کمی سے یہ مراد ہے۔ والثمرات، اور پھلوں میں کمی فرما کر، پھلوں سے مراد ہے اولاد کا انتقال۔ اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے والدین کا پھل ہوا کرتی ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالی آپ اس کو سماعت کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات یاد رکھیں، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں اللہ رب العزت کی، لیکن آزمائش میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، آزمائش میں ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، لیکن جب دین کا معاملہ ہوتا ہے تو دین کی راہ میں تو قدم قدم پر آزمائشیں آتی ہیں۔ کبھی کوئی بندہ دین کی خدمت کرنے جاتا ہے، لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں، ایسے جملے سے جو عالم کی شان نہیں ہوتی ہے لوگ نواز دیتے ہیں، بہت ساری مشقتیں اس کو جھیلنی پڑتی ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ دین کے کام میں تو قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ جو بندہ اللہ کی آزمائش میں کھرا اترتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ انبیاء کرام کا حال یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں، اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دین کی خدمت کی،
اور آپ جانتے ہیں کتنے لوگ اسلام لے کر آئے ہیں؟ اونلی 80 لوگ۔ کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام اتنا روتے ہیں اپنی قوم پر، اپنی امت پر، کہ میں نے 1-2 سال خدمت نہیں کی دین کی، 5-10 سال خدمت نہیں کی دین کی، 200 300 500 سال نہیں، بلکہ میں نے 950 سال تک خدمت کی ہے دین کی، لیکن اس کے باوجود اونلی 80 لوگ ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ بڑا دکھ آپ کو ہوتا ہے۔ یہاں تک ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہوتا تو یہ وصیت کر جاتی، سب کی بات ماننا، لیکن نوح علیہ السلام کوئی تمہیں تبلیغ کریں، دین کی بات سمجھائیں، ان کی بات ہرگز نہ ماننا۔ یہ حال ہوتا۔ اور 80 لوگ میں تو گھر کے افراد بھی تھے نا کچھ ایمان لانے والے۔ اتنی لمبی آپ کی خدمت کی ہے، لیکن آزمائش ہے، اللہ کی آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، ابتلا فرمایا کہ دیکھتے ہیں کہ فرزند کو انتقال کرے، اللہ جانتا ہے، لیکن آزمائش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، ان کی آزمائش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکلنا پڑتا ہے اور مدین کی طرف آپ کو ہجرت کرنا ہوتا ہے، ان کی آزمائش ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کا مال سب ختم ہو جاتا ہے، آپ کے جسم میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے، یہ آپ کی آزمائش ہے، لیکن اللہ رب العزت کے انبیاء آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ تو ہمیں ان کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ جب کبھی پریشانی آئے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ کسی بندے کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا چہرہ بہت نروس ہے، بڑے اداس چہرے بنا رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ 2-4 لوگ ہیں، ان کا اداس چہرہ کیوں ہے، یا ایک بھائی ہے، ان کا اداس چہرہ کیوں ہے؟ تو لوگ بتاتے ہیں کہ ان کو مال میں تھوڑا نقصان ہو گیا، کبھی کہتے ہیں اس سال تھوڑا فائدہ نہیں ہوا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پر پریشانی آ گئی، آپ پر دقت آ گئی تو کیا کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے؟ اگر واقعی آپ نماز پڑھتے ہیں، واقعی اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ پر پریشانی آتی ہے تو جان لیجئے اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ اس لیے کہ مثال مشہور ہے، ڈاٹا اپنوں ہی کو جاتا ہے نا۔ سرکار فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ، اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیرن بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یصب منہ، اس کو بلاؤں میں، پریشانیوں میں، آفاتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا فرما دیتا ہے۔ ہم پریشانی میں مبتلا ہوں ہم برداشت نہیں کرتے، جبکہ حال تو یہ ہے اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ اللہ رب العزت اس کو تکالیف میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا، جب ان کو خوشحالی کے دن آنا شروع ہو جاتے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، پروردگار کیا تو ہم سے ناراض ہے؟ 40 دن ہو گئے کوئی پریشانی نہیں آئی ہے، ایسا لگتا ہم سے ناراض ہے، پریشانی آئے گی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ تو ہم سے راضی ہے۔ اس لیے کہ من یرید اللہ بھی خیرن یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو تکلیفوں میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ پریشانی کو برداشت کرتے ہیں، تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، جانتے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا اجر ہے، ان کے لیے اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، سرکار دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پریشان لوگوں کو جنہوں نے مصیبت پر صبر کیا ان کو جب اجر دیا جائے گا، ان کی پریشانی پر صبر کرنے کا جب بدلہ دیا جائے گا تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں آگ کی قینچی ہوتی اور آگ کی قینچی سے ہماری کھالیں کاٹی جاتی۔ جب وہ دیکھیں گے کہ پریشان جو لوگ رہے اور صبر کیا ان کو کتنا بڑا اجر دیا جا رہا ہے، کتنا بڑا اجر ملے گا۔
یہاں تک ہمارے علماء نے فرمایا میدان محشر جب سجے گا اور لوگوں کا جمع غفیر ہوگا، 1 لاکھ 2 لاکھ آدمی نہیں، 1000 2000 نہیں، ارب خرب نہیں، پتہ نہیں کتنے افراد ہوں گے، جب سے دنیا بنی جب تک ختم ہوئی سارے افراد وہاں پر موجود ہوں گے میدان محشر میں۔ وہاں پر ایک منادی اعلان کرے گا، وہ لوگ جو اسلام کے احکام کی پابندی کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، پریشانی بہت آئی تھی اور پریشانی میں بہت صبر کرتے رہے، کبھی زبان پر شکوے کا لفظ نہیں لائے، کبھی شکوہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے ہمیں پریشانی کیوں ہے، ہم کیوں ہیں پریشان کرنے کے لیے، کوئی اور بندہ نہیں ہے، صبر کیا پریشانیوں میں، تو منادی اعلان کرے گا ایسے لوگ جنہوں نے پریشانیوں میں صبر کیا اور کبھی شکوہ نہیں کیا وہ لوگ باہر آ جائیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، حکم ہوگا کہ تم نے پریشانی میں صبر کیا اور زبان پر کوئی شکوہ لے کر نہیں آئے، جاؤ تم کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جا رہا ہے۔ پھر منادی اعلان کرے گا وہ لوگ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور اپنی کروٹوں کو بستر سے الگ کیا کرتے تھے، یعنی تہجد کے وقت میں جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہے اور یہ بندہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز تہجد ادا کرتا ہے، حکم ہوگا ایسے لوگ جو اپنے کروٹوں کو بستر سے الگ کیا کرتے تھے وہ لوگ بھی باہر آ جائیں، تو وہ تہجد پڑھنے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حکم ہوگا کہ تمہارے اچھے اعمال کی بنیاد پر تم نے نمازوں کی پابندی کی اور ساتھ میں جب ساری کائنات سوئی ہوئی تھی تو تم نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، جاؤ تمہارا بھی حساب نہیں ہے، تم کو بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جا رہا ہے۔ اب باقی لوگ بچیں گے کہاں؟ اب تمہارا سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ میں سے، ہم میں سے کسی کی حیثیت ہے جو اللہ کو حساب دے دیں؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کون شرما۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم کہتے کمینے کو، لئی میں بے قدر کون شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے؟ یعنی ہماری کیا حیثیت، ہمارا بھی کوئی حساب ہے؟ اگر حساب لینے پہ آ جائے تو پھر ہمیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے بخش دے تو بخش دے، ورنہ لوگوں کے اعمال یہ ہیں کہ پریشانی جب آتی ہے تو ہماری زبان کھل جاتی ہے اور ہم کتنا شکوہ کرتے ہیں اور ہم زبان سے کبھی کبھی تو کفری جملے بول دیتے ہیں، ہم ہی ملے تھے پریشان کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ یہ ہے وہ ہے، پھر وہ عیب گنانا شروع کر دیتا ہے اور اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرا ایمان برباد ہو چکا ہے۔